بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے گروپ کے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بعض سنی کتابوں کے اندر ایسا ہے کہ علی علیہ السلام صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم ہیں، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کن کن سنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کتاب کا میں حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ صحاح ستہ کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 1، کتاب السنہ، صفحہ نمبر 93۔ اس کی انشاءاللہ پکچر بھی بنا کے میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ اس میں حدیث نمبر 120 روایت ہے حضرت عباد بن عبداللہ سے کہ فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے، میں بندہ ہوں اللہ کا اور بھائی ہوں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور درود ہے اللہ کا ان پر اور سلام ہے، اور میں بڑا صدیق ہوں، صدیق اکبر، یعنی آپ عربی متن میں دیکھیں، بڑا سے اس نے بڑا صدیق کا ترجمہ کیا ہے عربی متن میں، وہ انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، نہ دعویٰ کرے گا اس فضیلت کا میرے بعد مگر جھوٹا۔ نماز پڑھی میں نے سب لوگوں سے 7 برس بیشتر، یعنی میں نے سب لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے، دیگر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، دیگر مسلمانوں سے 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھی ہے، اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کوكب دری کے اوپر۔ کوكب دری میں ایک روایت تو ہے 3 صدیقوں کے بارے میں۔ وہ 3 صدیق کون ہیں یہ میں دیگر کتابوں سے بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ کوكب دری کے جو علامہ سید محمد صالح کشفی سنی الحنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 179 کے اوپر ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امتوں میں صدیق 3 ہیں، امتوں میں صدیق 3 ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک 3 صدیق گزرے ہیں۔ اول حبیب نجار مومن آل یاسین، پہلے صدیق جو ہیں وہ حبیب نجار ہیں جو مومن آل یاسین تھے۔ دوسرے صدیق ہیں حزقیل مومن آل فرعون، آل فرعون کے جو مومن تھے حزقیل، وہ دوسرے صدیق ہیں۔ اور تیسرے صدیق ہیں علی ابن ابی طالب جو میری امت کے صدیق ہیں، اور وہ سب صدیقوں سے افضل ہیں، وہ سب صدیقوں سے افضل ہیں، یعنی 3 صدیق بتائے گئے ہیں، اور 3 صدیقوں میں پہلے صدیق جو ہیں وہ حبیب نجار ہیں جو مومن آل یاسین تھے۔ دوسرے صدیق جو ہیں وہ حضرت حزقیل ہیں کہ جو مومن آل فرعون تھے، اور تیسرے صدیق جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو مومن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ باقی دونوں سے افضل ہیں، یعنی صدیق اکبر ہیں۔ اسی کتاب میں ایک اور روایت ہے صفحہ نمبر 221 پر، اس کی بھی میں پکچر بنا کے آپ کو بھجواتا ہوں، کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو رسول خدا کے غلام ہیں، روایت ہے کہ جب وہ رات ہوئی جس میں وہ رسول خدا نے اپنی پہلی بیعت انصار سے لی، بس پیغمبر نے فرمایا میں نے تم سے بیعت لی جس طرح خدا تعالیٰ نے مجھ سے پہلے پیغمبروں سے بیعت لی تھی، کہ تم میری حفاظت رکھو اور مجھ کو ان چیزوں سے بچاؤ جن سے اپنی جانوں کو بچاتے ہو، اور علی کو محفوظ رکھو ان چیزوں سے جن سے اپنی جانوں کو محفوظ رکھتے ہو، کیونکہ علی صدیق اکبر ہے، کیونکہ علی صدیق اکبر ہے، خدا تعالیٰ علی کے ذریعے تمہارے دین کو بڑھاتا اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو عصا عنایت فرمایا، اور ابراہیم کو سرد کی ہوئی آگ عطا فرمائی، اور عیسیٰ کو وہ کلمات عطا فرمایا جن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ نے مجھ کو علی عطا عنایت فرمایا ہے، اور ہر ایک پیغمبر کے لیے میرے پروردگار کی طرف سے اس کی صداقت اور بزرگی پر ایک نشان ہوتا ہے، اور امان پاکیزہ جو اس اولاد میں سے ہے میرے پروردگار نے میری طرف سے میری نشانیاں ہیں، اور زمین ایمان سے خالی نہ ہوگی جب تک کہ اس کی اولاد سے ایک شخص باقی رہے گا اور اس کی ذریت پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ طویل حدیث تھی، اور اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ علی صدیق اکبر ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور کتاب کی طرف ہم آتے ہیں، اس کا نام ہے نور الثقلین، نور الثقلین جو کہ علامہ محمد الجوینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ابراہیم بن محمد الجوینی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا ترجمہ علامہ صفدر رضا قادری نے کیا ہے جو چشتی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کے متعلق یہ فرماتے سنا کہ تم پہلے آدمی ہو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اور تم پہلے آدمی ہو جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرو گے، اور تم صدیق اکبر ہو، اور تم فاروق ہو جس نے سب سے پہلے حق اور باطل میں فرق کیا، اور تم مسلمانوں کے یاسوب ہو اور مال کفار کا یاسوب یعنی سردار ہو، یاسوب الدین اسی لیے علی علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کیا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے آدمی ہو جو مجھ پر ایمان لائے ہو،
تم پہلے آدمی ہو جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرو گے، اور تم صدیق اکبر ہو، اور تم فاروق ہو جس نے سب سے پہلے حق اور باطل میں فرق کیا، اور تم مسلمانوں کے یعصوب ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ صدیق اکبر بھی ہیں اور فاروق اعظم بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اسنی المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب پر، جو کہ علامہ جزری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ علامہ جزری نے اس حدیث کے اوپر کافی تفصیل سے بحث کر رکھی ہے۔ اس کی شرح قاری ظہور احمد فیضی نے لکھی ہے، جو لاہور کے رہنے والے سنی عالم ہیں اور ابھی حیات ہیں۔ اسنی المطالب کے صفحہ نمبر 792 پر روایت ہے اس طریقے سے، جو انہوں نے جو ہیڈنگ دی ہے، جو شہ سرخی لگائی ہے، وہ ہے سیدنا علی مرتضیٰ کا صدیق اکبر ہونا۔ دیکھیں کہ سیدنا علی سے منقول ایک جملہ ہے کہ میں پہلا ہوں حضور کی تصدیق کرنے والا، اور قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہر شخص کو صدیق فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 19 میں، جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر وہی صدیقین ہیں۔ اور چونکہ سیدنا علی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں لہٰذا پہلے صدیق ہیں، اور باقی لوگ بعد میں ایمان لانے والے ہیں لہٰذا صدیقین ہیں، اور چونکہ جو پہلے صدیق ہو وہی سب سے بڑا صدیق ہوتا ہے، یعنی صدیق اکبر ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک موقع پر صراحتاً فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں حضرت ابوبکر سے پہلے ایمان لایا اور ان سے پہلے اسلام لایا۔ یہ روایت تاریخ مدینہ و دمشق میں ہے اور ذخائر العقبہ میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ابن ماجہ نے جسے روایت کیا ہے کہ حضرت عباد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص۔ میں نے لوگوں سے 7 برس قبل نماز پڑھی۔ یہی حدیث اسی کتاب میں ایک اور طرق سے بھی ہے، اور وہ خود علی علیہ السلام کی روایت ہے۔ سیدنا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا صدیق الاکبر، یعنی میں صدیق اکبر ہوں۔ اور الاصابہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جو کہ حضرت ابو ذر غفاری سے ہے، جو میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے، جو انہوں نے المعجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 591 کے حوالے سے لکھی ہے۔ وہ روایت یہی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی، لیکن اس روایت میں جو پہلے میں نے کوکب دروی سے پیش کی تھی اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری تھے، لیکن یہ معجم الکبیر کے حوالے سے جو ہے اس کے راوی 2 ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں اور حضرت سلمان فارسی بھی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ پہلا ہے جو مجھ پر ایمان لایا، اور یہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، اور یہ صدیق اکبر ہے، اور یہ اس امت کا فاروق ہے، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والا ہے، اور یہ مومنوں کا سردار ہے اور ظالموں کا سردار مال ہے۔ یہ وہ روایات ہیں اہل سنت کی مستند کتب کے اندر کہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام صدیق اکبر ہے اور علی علیہ السلام ہی فاروق اعظم ہے۔ اب اس حدیث کے اوپر دور جدید کے ناصبی حضرات نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ ان کا اعتراض ایک تو یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے اس حدیث میں جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، کیونکہ ابن ماجہ صحاح کی کتاب ہے، تو اس کے حوالے سے ناصبیوں کو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے جب وہ علی علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی حدیث دیکھتے ہیں صحاح کے اندر۔ تو ابن ماجہ کی جو روایت ہے حضرت عباد بن عباد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 7 سال پہلے نماز پڑھی، باقی لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، اعتراض کرنے والے یعنی ناصبی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے 7 سال پہلے نماز پڑھی۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، اور وہ یہ کہ ان ناصبی حضرات سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کب فرض ہوئی ہے؟ تو صحیح بخاری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز فرض ہوئی تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، اور معراج کب ہوئی تھی؟ جب نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی نبوت کے 10ویں سال معراج کے بعد نماز فرض ہوئی ہے۔ تب لوگوں نے، مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے۔ اس سے پہلے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، عام مسلمان نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ غار حرا میں جب جاتے تھے تو وہاں پر بھی نماز ہی پڑھتے تھے، تلاوت کلام پاک ہی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، پہلے وحی کے نزول کے بعد نبوت کا اعلان آپ نے کیا، مولا علی علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بلکہ پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام اسی دن آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لے آئے تھے، جس دن آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور آپ نے گھر پہنچ کر جناب خدیجہ الکبریٰ کو واقعہ بیان کیا تھا۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسی دن اسی وقت آپ کی رسالت اور نبوت کے اوپر ایمان لے آئی تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، کیونکہ علی علیہ السلام تو رہتے ہی رسول خدا کے گھر میں تھے، رسول خدا نے ہی ان کو پالا تھا. تو جیسے وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھی جب وہ صورتحال دیکھی اور رسول خدا نے جب انہیں بھی پہلی وحی کے نزول کے بارے میں بتایا تو علی علیہ السلام بھی فوراً ایمان لے آئے. یعنی ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت جو ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری شخصیت جو ہے وہ مولا علی مشکل کشا ہے. اس کے بعد 3 سال تک بالکل خاموشی رہی، یعنی نبوت کی 3 سال پہلے خاموشی رہی. پھر رسول اکرم نے دعوت العشیرہ کی ہے، جس میں بنی ہاشم کو، بنی عبد المطلب کو بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا. تو یہ نبوت کا تیسرا سال تھا کہ جب آپ نے اعلان عام کیا ہے. تو نبوت کے تیسرے سال اعلان عام ہوا ہے، اور نبوت کا اعلان عام ہونے کے بعد رسول خدا نے سر عام خانہ کعبہ میں آ کر نماز پڑھنی شروع کی ہے، اور علی علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اور ایسی متعدد روایات کتب اہل سنت میری موجود ہیں کہ رسول خدا خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام آپ کی اقتداء کیا کرتے تھے. یہ نبوت کا تیسرا سال ہے، اور نماز فرض ہوئی ہے عام مسلمانوں کے لیے نبوت کے 10ویں سال. تو صاف پتہ چل گیا کہ عام مسلمانوں کے لیے نماز فرض ہونے سے 7 سال پہلے علی علیہ السلام نے نماز پڑھی. تو علی علیہ السلام کا یہ کہنا اس حدیث میں کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، اور میں نے 7 سال پہلے، میں سب سے پہلے ایمان لایا ہوں، اور میں نے 7 سال پہلے سب لوگوں سے 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھی ہے، بالکل صحیح لگتا ہے. اب اس کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلے ایمان تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا لے کر آئی تھی، تو علی علیہ السلام یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یا اس حدیث میں یہ آنا کہ سب سے پہلے علی علیہ السلام ایمان لے کر آئے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ جو علی علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں وہ مردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مردوں کے ایمان لانے کے بارے میں، نہ کہ خواتین کے ایمان لانے کے بارے میں. اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے نبوت کا جس نے اقرار کیا ہے، رسالت کا جس نے اقرار کیا ہے، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور اسی دن جناب مولا علی علیہ السلام لے کر آئے تھے. اس کے بعد 3 سال تک بالکل خاموشی رہی ہے، بس یہ 2 لوگ تھے. اس کے بعد جب اعلان نبوت آپ نے کھلے عام کیا ہے دعوت العشیرہ کے بعد، پھر ایک ایک کر کے لوگ ایمان لانا شروع ہوئے ہیں، جن میں زید بن حارثہ، ان کی زوجہ شامل ہیں، حضرت عمار اور ان کے والد اور ان کی والدہ شامل ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت مقداد ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب بعد میں ایمان لانے والے نبوت کے تیسرے سال میں. تو سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب خدیجہ الکبریٰ اور اس کے بعد مولا علی ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ سب سے پہلے میں ایمان لے کر آیا ہوں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور ایسی صرف یہ ایک روایت نہیں، ایسی اور بھی سینکڑوں روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے. تو یہ آپ کی خدمت میں ہم نے حدیث پیش کر دی، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ علی علیہ السلام ہی صدیق اکبر ہیں اور علی علیہ السلام ہی فاروق اعظم ہے. تو یہ نعرہ کہ صدیق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی، بالکل صحیح ہے.